الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. صدق اللہ العظیم. جو لوگ اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے ما سبق کی آیت کے اندر فرمایا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ہم ان لوگوں کی آہستہ آہستہ پکڑ کریں گے، ہم ان کو تھوڑی ڈھیل دیتے رہیں گے، مہلت دیتے رہیں گے، اور اگر یہ اس سرکشی اور نافرمانی سے باز نہیں آئیں تو پھر ہم ان کی پکڑ فرما لیں گے. ان آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العزت ان لوگوں کی برائی اور قباحت کو ذکر کر رہے ہیں کہ جن کی رشد و ہدایت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا. چنانچہ آپ نے واقعات کے اندر واعظ و نصیحت و تقاریر کے اندر سنا اور پڑھا ہوگا کہ ایسے ماحول کے اندر، ایسے علاقے کے اندر، ایسے خطے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا کہ جن کے اندر تمام برائیاں موجود تھی، تمام جہالتیں موجود تھی، تمام قباحتیں موجود تھی. ان لوگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کر کے بھیجا اور یہ کہہ دیا کہ ان لوگوں سے کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تو تم فلاح یاب ہو جاؤ گے. چنانچہ جن لوگوں کی قسمت کے اندر اللہ نے ہدایت لکھی تھی ان کو ہدایت سے سرفراز فرما دیا، اور جن لوگوں کے نصیب کے اندر کج روی تھی وہ آپ کے اندر برائیاں اور آپ کے اندر خامیاں اور آپ کے اندر بہت طرح کی قباحتیں ڈھونڈا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ اللہ نے آپ کو تمام ظاہری عیوب سے بھی محفوظ رکھا تھا اور تمام باطنی عیوب سے بھی محفوظ رکھا تھا. آپ کی ذات وہ ذات کہ جس کے اندر کہیں انگلی رکھنے تک کی عیب کی گنجائش نہیں تھی، ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا. تو جن کی فطرت کے اندر کجروی ہوتی ہے،
جن کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے وہ اچھی سے اچھی چیز کے اندر بھی خرابیاں تلاش کرتی ہے۔ ایک کتاب کے اندر ایک عارف نے لکھا ہے کہ آدمی کی فطرت جیسی ہوتی ہے، انسان کی فطرت جیسی ہوتی ہے یا مخلوقات کی جیسی فطرت ہوتی ہے، وہ اسی طریقے سے اپنا معیار بناتا ہے اور اسی چیز کے پیچھے لگتا ہے۔ انہوں نے مثال دے کر کے بتلایا کہ ایک باغیچہ ہے جس کے اندر تمام طرح کے پھول لگے ہوئے ہیں، ہر قسم کے میوہ جات کے درخت لگے ہوئے ہیں، تمام چیزیں وہاں پر سہولت اور آسانی کی ہے۔ انسان اگر جاتا ہے تو اپنے فائدے کے پھلوں کو تلاشتا ہے، جس کو سیب کی ضرورت ہے وہ سیب کو تلاشے گا، جس کو انار کی ضرورت ہے وہ انار کو تلاشے گا، جس کو پھول کی خوشبو کی ضرورت ہے تو وہ ایسے پھولوں کے پاس جائے گا، جس کو سائے کی ضرورت ہے وہ سایہ دار درخت کے نیچے جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اگر ایسے باغیچے کے اندر خنزیر کو داخل کر دیا جائے تو نہ وہ پھلوں کی طرف جاتا ہے، نہ وہ پھولوں کی طرف جاتا ہے، نہ سایہ دار درخت کے نیچے جاتا ہے، بلکہ ایسے باغیچے کے اندر بھی وہ گندگی اور نجاست کو تلاش کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی فطرت کے اندر گندگی رکھی ہوئی ہے تو وہی تلاش کرتا ہے۔ یہی حال بعض انسانوں کا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے اندر کمیاں ڈھونڈتے ہیں، دوسروں کے اندر برائیاں ڈھونڈتے ہیں، دوسروں کے اندر قباحتیں ڈھونڈتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہیں، آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، فلاح یاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک مرتبہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تو جن کی نصیب کے اندر اللہ نے ہدایت لکھی تھی وہ ہدایت یافتہ ہو گئے اور مقدس اور پاکیزہ جماعت کے اندر شامل ہو کر کے تمغہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پا لیا کہ اللہ نے ان کے لیے قرآن کریم کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں، یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جن سے ہم راضی ہو گئے اور ہم سے یہ راضی ہیں۔ لیکن ان کے بالمقابل کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خرابیاں اور کمیاں ڈھونڈنے کی کوشش کی تو کہیں کوئی نظر نہیں آئی، کہیں کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔ اگر امانت رکھی تو آپ امین کہلائیں، اگر بات کہی تو آپ صادق کہلائے، اگر معاملہ کیا تو آپ صدیق کہلائے۔ ان لوگوں کو کوئی کمی نظر نہیں آئی تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد العیاذ باللہ دین سے بھٹکا ہوا ہے اور اس کے اوپر جناتوں کا اثر ہے، اس کے اوپر جنوں کا سایہ ہو گیا ہے، اس کو جنون کی بیماری لاحق ہو گئی ہے، یہ ایسی بہکی باتیں کر رہا ہے کہ جس رب کو کسی نے دیکھا نہیں ہے اس رب کی وحدانیت کی لوگوں کو دعوت دیتا ہے، جس رب کو کوئی جانتا نہیں ہے یہ محمد اس رب کی عبادت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو اس کے اوپر جنات کا سایہ ہو گیا ہے، اس کو جنون کی بیماری طاری ہو گئی ہے کہ جو ایسی بہکی اور ایسی باتیں کرتا ہے۔ قرآن کریم ان لوگوں کی تردید کرتا ہے۔ ان آیت کریمہ کے اندر یہی کہا ما بصاحبہم من جنہ کہ اے لوگوں تم نے دھیان نہیں دیا، تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہوا ہے، کوئی بیماری نہیں ہوئی ہے، ان ہوا الا نذیر مبین کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے جو تمہیں کھلے ہوئے صریح الفاظ کے اندر ڈرانے والے ہیں کہ اگر تم نے اپنی راہ کو نہیں بدلا، اگر تم نے اپنی روش کو نہیں
نہیں بدلا، اگر تم نے ایک وحدہ لا شریک لہو کی عبادت کا اقرار نہیں کیا، ایک رب کی وحدانیت کے اوپر ایمان نہیں لائے، تو پھر تمہارے لیے عذاب سخت ہے، اور تمہارے لیے پھر ہم نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، جو اوپر اللہ ذکر کر کے آئے ہیں وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے بہت سارے جناتوں کو اور بہت سارے انسانوں کو صرف جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے اگر تمہیں جہنم سے بچنا ہے تو العیاذ باللہ محمد کو تم جادوگر نہ کہو، محمد کو مجنون نہ کہو، محمد کو ساحر نہ کہو، محمد کے اوپر جنوں کے سایہ ہونے کا اقرار نہ کرو، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں محض ڈراتے ہیں، تمہیں لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے عذاب الہی سے تمہیں ڈرا رہے ہیں، خوف خداوندی سے ڈرا رہے ہیں۔ تم اس چیز کے بارے میں غور نہیں کرتے ہو۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، اللہ رب العزت نے انسانوں کو وجود بخشا ہے، ان کی ہدایت کے لیے انبیاؤں کو بھیجا ہے۔ اگر تمہیں انبیاؤں کے اندر خرابیاں نظر آتی ہیں، اگر تمہیں انبیاؤں کے اندر قباحتیں نظر آتی ہیں، اگر تم انبیاؤں کو سمجھتے ہو کہ یہ سحر زدہ ہو گئے ہیں، ان کے اوپر جنون طاری ہو گیا ہے، تو ہم نے تمہیں عقل سلیم سے نوازا ہے، ہم نے تمہارے دلوں کے اندر جو ہے صحیح چیز رکھی ہے، راستگی رکھی ہے، تمہیں معقول عقل سے نوازا گیا ہے، تمہیں سمجھ سے نوازا گیا ہے۔ تم اللہ کی سلطنت کے اندر زمین و آسمان کے اندر غور کر کے دیکھو، اگر تم اللہ کی سلطنت کے اندر غور کر لو گے تو تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو گے۔ آپ سب عقل مند ہیں، آپ سارے انجینئروں سے بھی واقف ہے، آپ سائنس کو بھی جانتے ہیں، آپ تمام چیزوں سے واقف ہے۔ اگر آپ کوئی سایہ بنانا چاہیں گے تو جب تک اس کے لیے سہارا نہ لگا دیا جائے تو یہ سایہ آپ کا رک نہیں سکتا ہے۔ آپ اگر چھت بنانا چاہیں تو آپ جب تک اس کے لیے پلر اور دیواروں کو کھڑا نہیں کریں گے تو ہوا اور فضا کے اندر اس چھت کو معلق نہیں کر سکتے ہو۔ تو آسمانوں کو دیکھو، کسی آسمان کے اندر کوئی دیوار نظر نہیں آتی ہے، اس کے اندر کوئی پلر نظر نہیں آتا ہے، کوئی ستون اور کھمبا نظر نہیں آتا ہے، اس کے باوجود وہ اوپر ٹکا ہوا ہے۔ اگر اسی پر غور کر لو تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو گے کہ انسان کی طاقتیں یہاں آ کر کے بے بس ہو جاتی ہیں، لیکن رب کریم خالق کائنات وہ ہے کہ جس نے سائے کو بغیر کسی سہارے کے روک رکھا ہے۔ اگر تم نے اتنا بھی غور کر لیا تو یقیناً تم اللہ کو ایک مان لو گے، اور جس پر تم چلتے ہو، جو زمین ہے، ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں اس پوری زمین کو پانی کے اوپر بچھا دیا گیا ہے۔ وہ پانی کا اندازہ آپ جس جگہ پر بورنگ کرو گے، جہاں سے کھدائی کرو گے، وہاں سے پانی نکل کے آ جاتا ہے، اس پانی کے اوپر اس زمین کو بچھا دیا ہے، اور یہ زمین ایسی ساکت بنا دی ہے کہ تمہارے وجود سے ہلتی نہیں ہے، تمہارے چلنے کے اندر تمہیں ڈگمگاتی نہیں ہے، تمہارے کام کے اندر کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی صنعت سے کوئی چیز بنا کر کے دیکھ لیجئے، ایک مدت تک آنے کے بعد میں وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ آج سائنسی دور ترقی کر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ کتنے پل بنا رہے ہیں، کتنی کبری بنا رہے ہیں، اور اس کے اوپر کتنا چلا جاتا ہے، لیکن وہ بھی لائف ٹائم کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک حد ہوتی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن رب کی زمین کو دیکھیے کہ جب سے بنی ہے قیامت تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور وہ انسان اگر کوئی بناتا ہے تو ایک جیسی بناتا ہے، اور رب کی زمین ہے جہاں آپ کو کاشت کی ضرورت ہے تو وہ کاشت کے لائق زمین بنا دی ہے، جہاں رہائش کی ہے اسے رہائش کے لیے بنا دیا گیا ہے،
جہاں سخت بنانی ہے وہاں پہاڑوں کو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اگر اس زمین کے اندر آپ غور کر لو گے اللہ کی سلطنت زمینوں کے اندر بھی ہے تو ان کے اوپر ایمان لے آؤ گے کہ یہ زمین تمہیں رہنے کے لیے بھی ہے، تمہارے کھانے پینے کی چیزوں کو اگانے کے لیے بھی ہے، تمہارے کاروبار کرنے کے لیے بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر تم اس کے اندر غور کر لو گے تو اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان لے آؤ گے۔ اور اس سے بڑھ کے آگے چلیے، آپ اپنے وجود کے اندر غور کیجئے، آپ اپنے ذات کے اندر، اپنی ذات کے اندر دیکھیے کہ اگر آپ نے اس کے اندر غور کر لیا تو اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان لے آؤ گے کہ یقیناً وہی خالق ہے کہ جس نے انسان کو بنایا ہے۔ دیکھیں لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں خربوں انسان اللہ نے دنیا کے اندر پیدا کر دیے ہیں، لیکن کوئی یوں نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے دو انسانوں کو بالکل ایک جیسے دیکھا ہے۔ اللہ نے انسانوں کی چیزوں کو علیحدہ بنایا ہے۔ آپ انگوٹھا لگاتے ہیں، اس انگوٹھے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ایک نے لگا دیا ہے، ساری دنیا کے آ کر کے انگوٹھا لگا دیں اس کے نشان کے جیسا نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ پیدا کرنے والی وہی ذات ہے۔ اسی ماں کے چار بیٹے ہوتے ہیں لیکن چاروں کے نشانات الگ ہوتے ہیں۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ سوائے رب کے کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اس پر غور کر لیا تو یقیناً تم اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ گے۔ تمہیں کسی نبی کی ضرورت نہیں، کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کسی فرستادہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات ہی کے اندر اگر غور کر لو گے تو یقیناً تم اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ گے۔ پھر بھی ہم نے تمہاری بھلائی کے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے انبیاؤں کو بھیجا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو تم کہتے ہو کہ اس کے اوپر جنون ہو گیا ہے۔ یہ کیسی غفلت ہے اور یہ کیسی آپ کی سوچ ہے۔ آگے مزید اللہ کہتے ہیں ما خلق اللہ من شیء، اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ہر چیز کے اندر آپ غور کر کے دیکھ لو، یقیناً اللہ ہی کی ذات ہے جو ان چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے، ورنہ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ جیسی کوئی صنعت، کوئی مخلوق پیدا کر سکے۔ آج تک دنیا کے اندر کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا ہے کہ اللہ کی صنعت کی طرح کوئی اپنی صنعت بنا کر کے دکھلا دے۔ اللہ نے چاند بنایا ہے، ساری کائنات مل کر کے بھی اگر چاند کا متبادل بنانا چاہے تو وہ اللہ کے چاند جیسا نہیں بنا سکتی ہے۔ آسمان کے پاس میں اللہ نے سورج کو بنا دیا ہے، وہ تمہاری کتنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جیسی ضرورت انسانوں کو ہوتی ہے اللہ رب العزت اس سورج کی شعاؤں کو ایسے ہی کر دیتے ہیں۔ جب گرمی اور حرارت کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے اندر تیزی اور تپش کو لے آتے ہیں، اور جب اس کی برودت کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ نہ کوئی چیز ہوتی ہے، سب من جانب اللہ ہو رہا ہے۔ تو یقیناً اگر اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں کیا تم اس کے اندر غور و فکر نہیں کر سکتے ہو؟ اگر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر آپ نے غور کر لیا تو اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر ایمان لے آؤ گے۔ وَأَنَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور اگر ایسا بھی نہیں ہے تو کیا اللہ کا کیا ہوا وعدہ تم سے قریب آ چکا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری پکڑ آ جائے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، ایسی نشانیاں ہم نے ذکر کر دی ہے، کیا ان کو دیکھ لینے کے بعد بھی تمہاری عقل کے پردے نہیں کھلتے ہیں، تمہاری آنکھوں کے پردے نہیں ہٹتے ہیں، تمہارے دلوں کے اندر یہ بات جاتی نہیں ہے؟ تو پھر کون ایسی ذات ہو سکتی ہے جو تمہیں سمجھا سکے؟ ہم نے نبی کو بھیج دیا تمہیں سمجھانے کے لیے، ہم نے زمین و آسمان کے اندر اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں، ان کو دیکھ لیجئے۔ ایک جگہ فرمایا
کہ اگر تمہیں دیکھنا ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ کہ تم ان پہاڑوں کو دیکھ لو کیسے ہم نے گاڑ دیا ہے، اور اسی طریقے سے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ زمین کو دیکھ لو ہم نے کیسے اس کی سطح کو بچھا دیا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ آسمان کو دیکھ لیجئے ہم نے کیسے اسے اٹھا رکھا ہے۔ اگر ان چیزوں کے اندر آپ غور کر لو تو یقیناً اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لے آئیں۔ اگر میرے دوستو سچے دل سے تمام چیزوں کو الگ ہٹا کر کے جن چیزوں کو قرآن کریم نے اللہ کی پہچان کے طور پر ذکر کیا ہے، اگر کوئی اس کے اندر غور کرتا ہے تو اس کا دل پکار اٹھتا ہے کہ یقیناً یہ اللہ وحدہ لا شریک کا ہی کام ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شفیق بھی ہیں، رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، جو لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ بجائے جنت میں جانے کے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، بجائے راہ مستقیم کی طرف جانے کے ذلت و گمراہی کے راہ پر چل رہے ہیں، تو ان کو سمجھانے کے لیے آپ نے کتنی کوششیں کی ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کے سینے کے اندر سے ایسی آواز آیا کرتی تھی کہ جیسے لوہار کی بھٹی سے دھونکنے کی آواز آتی ہے، آگ کی سختی کی وجہ سے آواز آتی ہے، یا ہانڈی کے اندر پانی رکھا ہوا ہے اور جوش مارتا ہوا وہ آواز کرتا ہے، ایسی آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کے اندر آتی تھی، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اپنی قوم کا، اپنی امت کا غم آپ کو کھائے جاتا تھا۔ آپ کو کتنی تکلیف تھی کہ آپ ہمہ وقت اس امت کے لیے، گنہگار امت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جن کو آپ سیدھا راستہ دکھاتے وہ آپ کے مخالف ہو جایا کرتے تھے، وہ آپ کے دشمن ہو جایا کرتے تھے، وہ کوئی آپ کو جادوگر کہتا، کوئی مجنوں کہتا، کوئی دیوانہ کہتا۔ یہ میرے دوستو آج بھی ہے، اگر کوئی اللہ کی طرف آپ کو پکارتا ہے، بار بار آپ کو دعوت دیتا ہے، تو آپ کی زبان سے یہی ہوتا ہے یہ پگلا گیا ہے، بس اسے کچھ نہیں آتا، چلو مسجد میں، چلو مسجد میں، چلو جماعت میں، چلو جماعت میں، چلو عبادت کے لیے، اس کچھ کام ہی نہیں ہے۔ تو یہ آج کا کوئی نیا کام نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے کہ آپ سے بڑھ کر کے کون داعی ہو سکتا ہے، آپ سے بڑھ کر کے کون مبلغ ہو سکتا ہے، آپ سے بڑھ کر کے کون دعوت دینے والا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو بھی جادوگر کہا گیا، مجنوں کہا گیا، ساحر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، نہ جانے آپ کے اوپر الزام، حتیٰ کہ قرآن کریم کے بارے میں یوں کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کوئی العیاذ باللہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ محمد رات کو لیٹتا ہے اور اپنے من سے گھڑ لیتا ہے اور صبح کو قرآن کا نام لے کر کے کلام الہی کہہ کر کے وہ ہمارے سامنے سناتا ہے۔ یہ کوئی کلام اللہ کا نہیں ہے، بلکہ پرانے لوگوں کے قصے واقعات گھڑ کر کے محمد سناتا ہے۔ تو یقین جانیے کہ جس کے دل کے اندر امت کے لیے، قوم کے لیے اتنی تکلیف اور وہ ہدایت کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا، جہنم کے گڑھے سے بچانا چاہتا، اور اس کی بجائے تعریف کرنے کے، اس کا ساتھ دینے کے بجائے اس کے دشمن ہو رہے ہیں، اس کی مخالفت ہو رہی ہے، تو یقیناً آپ کو دلی تکلیف پہنچتی ہوگی، یقیناً آپ کو دکھ ہوتا ہوگا۔ جو آپ کا ہمدرد ہے آپ اس کو گالی دینے لگے تو کتنی تکلیف ہوگی، جو آپ کا ساتھی ہے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے آپ اس کو نقصان پہنچانے لگے کتنی تکلیف ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی واقعہ پیش آتا تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر آپ کی تسلی کی ہے، آپ کو دلاسا دیا ہے اور یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ راہ سے بھٹکا دے، جس کی قسمت کے اندر صراط مستقیم ہے ہی نہیں،
جس کے نصیب کے اندر اللہ کا راستہ ہے ہی نہیں، فلا ہادی لا، تو اس کو کوئی راہ دکھلانے والا مل ہی نہیں سکتا ہے۔ جس کو اللہ نے ہی بھٹکا دیا، جس کو اللہ نے ہی دل پر مہر لگا دی ہے، جن کے آنکھوں کے اوپر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، جن کے کانوں کے اوپر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے۔ پہلے پارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر ٹھپا لگا دیا ہے، ان کے آنکھوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ سننے والے، سمجھنے والے نہیں، اس لیے کہ سننے اور سمجھنے کا ان کو موقع دیا، انہوں نے اس موقع کو گوا دیا، تو اب یہ اس کے لائق نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ ہیں کہ جب اللہ نے ان کو بچلا دیا ہے فلا ہادی لا، تو پھر کوئی ان کو ہدایت دینے والا، ان کو راستہ دینے والا نہیں ہے۔ اے محمد آپ مایوس نہ ہونا، آپ غمگین نہ ہونا، آپ رنجیدہ نہ ہونا، ان کی قسمت کے اندر نہیں ہے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ نے ان کو ان کی سرکشی کے اندر حیران، سرگردہ، پریشان کر کے رکھ رکھا ہے کہ یہ اس سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے ایک شرابی ہے، وہ شراب کے نشے کے اندر اتنا دھت رہتا ہے کہ آپ اس کو سمجھاتے ہیں تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، بس وہ اپنی نشے کی دنیا ہی کو ساری کائنات سمجھتا ہے۔ نشہ کرنے کے بعد نالے کے اندر پڑا ہوا ہے، مکھیاں بھنک رہی ہے، پیشاب کتا ٹانگ اٹھا کے اس کے منہ پر کر رہا ہے، اور وہ اسی کے اندر مست کہ بس میری دنیا یہی ہے، میری کائنات یہی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ بھٹک گئے ہیں اور اسی کے اندر سرگرداں ہیں۔ ایسے وہ لوگ کہ جو کسی کے اندر کمیاں نکالتے ہیں، جو لوگ دوسروں کے اندر برائیاں نکالتے ہیں، جو لوگ دوسروں کے اندر خرابیوں کو ڈھونڈتے ہیں، یہ لوگ بھی در حقیقت وہی ہیں کہ جن کو اللہ نے بھٹکا دیا ہے، جن کو گمراہ کر دیا ہے۔ فلا ہادی لا، ان کے لیے کوئی ہدایت والا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں جائیے گا امام صاحب، آپ آ جائیے یہاں پر۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اگر کوئی ہدایت نہیں مل رہی ہے تو آپ مایوس نہ ہو، آپ نے دعوت دے دی، آپ نے پیغام حق پہنچا دیا، آپ نے پیغام ربانی پہنچا دیا، آپ کا فریضہ مکمل ہو گیا۔ آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ ان کو ہدایت دے دیں، آپ کی ذمہ داری نہیں کہ انہیں ایمان کے اندر داخل کر لیں، آپ کو وکیل نہیں بنایا، لست علیہم بوکیل، آپ کو بیرسٹر نہیں بنایا، لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان کے ایمان کے اندر داخل کرنے کی ذمہ داری نہیں دی۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ اللہ کا کام ہے، کس کو ہدایت دیتا ہے اور کس کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ آپ مایوس نہ ہونا، آپ رنجیدہ نہ ہونا، آپ غمگین نہ ہونا، یہ پیغام نبی کو دے کر آپ کے نائبین کو، آپ کے راستے پر چلنے والوں کو دیا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی یہ حالات پیش آئیں گے، آپ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں گے تو وہ آپ کو مجنون بھی کہیں گے، دیوانہ بھی کہیں گے، پاگل بھی کہیں گے، اور آپ اس سے مایوس نہ ہونا۔ آپ کا کام دعوت دینا ہے، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا ما بصاحبہم من جنہ کہ ان کے رفیق کو کوئی جنون نہیں ہوا ہے، ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو صریح ان کو ڈرانے والا ہے۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں زمین اور آسمان کی سلطنت کے اندر، وما خلق اللہ من شیء، اور ان چیزوں کے اندر جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور ان چیز کے اندر کہ ان کا وعدہ ان کے قریب ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس کے پیچھے کون سی بات کے اوپر ایمان لائیں گے۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس شخص کو اللہ بچلا دے فلا ہادی لہ، تو اس کے لیے کوئی راہ بتلانے والا نہیں ہے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ نے ان کو ان کی سرکشی کے
اندر چھوڑ رکھا ہے سرگرداں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔